لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، اپنے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ناصر رضا منیم جی ابن مرحوم حاجی جعفر حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کوئی مشکل آ رہی ہے اس میں؟ چل رہا ہے؟ کیوں؟ لائیو لکھا ہوا ہے نا، وہ لکھا ہے، سیکنڈ نہیں چل رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہو رہا ہے وہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ چینل کو جو ہے جوائن کریں، وہاں پہ جوائن گروپ پہ، تب وہاں پہ شاید بتا دے آپ کو. جی ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. معاف کیجیے گا، کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے. عزیزان محترم، چونکہ یہ آن لائن مجلس ہیں اور ظاہر سی بات ہے آن لائن مجلس جب ہوتی ہے تو اس میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی نیٹ ورک نہیں ہوتا، اور چونکہ ہم ایران میں ہیں یہاں پہ وی پی این کی ضرورت پڑتی ہے، اور جبکہ اگر وی پی این کنیکٹ نہ ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. خیر، آن لائن مجلس ہے، بہت ہی مختصر وقت میں زیادہ باتوں کو عرض کروں گا انشاءاللہ. ارشاد رسول اکرم ہو رہا ہے: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. پوری توجہ چاہتا ہوں. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے. یہ رسول اکرم کا کھلا ہوا اعلان ہے. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جہالت اور کفر کی موت ہوتی ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. آج کے مجلس میں 3-4 چیزوں کو عرض کرنا ہے، جس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی رسول اکرم کو. آخر کون سی وجہ تھی؟ رسول اکرم نے اس حدیث کو ارشاد کیوں فرمایا، کیوں کہا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس حدیث میں دو لفظ جو استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے لفظ معرفت،
دوسرا لفظ جاہلیت، ان دونوں کی حقیقت کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تیسری چیز ہے وہ کون شخص ہے کہ جو ہدایت پانے کے قابل ہے، وہ کون شخص ہے جو قابل ہدایت ہے، اور وہ کون شخص ہے کہ جو قابل ہدایت نہیں ہے۔ پوری توجہ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب قابل ہدایت ہیں، نہیں، کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس بنا پر وہ قابل ہدایت نہیں ہے۔ ابھی میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے، بہت اہم سی چیز ہے یہ، امام کی معرفت کیوں ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز یہ کہ رسول اکرم نے جو ارشاد فرمایا، آخر ارشاد فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا رسول اکرم صبح قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ میری شہادت کے بعد امت مسلمہ کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہونے والا ہے، ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہونے والا ہے؟ کیا رسول اکرم یہ دیکھ رہے تھے کہ میری شہادت کے بعد امت مسلمہ کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف، ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے، جس بنا پر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے، اے لوگوں کان کھول کر سنو، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ پوری توجہ عزیزان محترم، اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ رسول اکرم کو اس حدیث کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب سے پہلا مسئلہ ہے، میں نے عرض کیا، کیا رسول اکرم قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہونے والا ہے میری امت کے درمیان، عوام کے درمیان؟ جی ہاں، رسول اکرم اپنی آنکھوں سے قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ میری شہادت کے بعد سے لے کر صبح قیامت تک امت مسلمہ کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہونے والا ہے، جس بنا پر رسول اکرم نے کہا، اور اس چیز کی تائید قرآن بھی کر رہا ہے۔ سورہ نبا، قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے، پہلا سورہ، سورہ نبا، ارشاد خدا ہو رہا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ قرآن بھی اس چیز کی تائید کر رہا ہے۔ رسول اکرم جانتے تھے، رسول اکرم جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد امت مسلمہ کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہونے والا ہے، اور قرآن نے بھی اس چیز کی تائید فرمائی۔ کیا کہا؟ اما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے۔ کلا سیعلمون، اے رسول انہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، اور معلوم ہو جائے گا۔ غور کیا آپ نے؟ میں نے عرض کیا، کیا رسول دیکھ رہے تھے؟ آخر کون سی وجہ پیش آئی کہ جس بنا پر رسول اکرم نے اس حدیث معرفت کو ارشاد فرمایا؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جہالت اور کفر کی موت ہوتی ہے۔ کیا رسول اکرم اس قیامت تک کے حالات کو جانتے تھے؟ یہ دیکھ رہے تھے میری شہادت کے بعد، میری رحلت کے بعد امت کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف، ایک بہت بڑا مسئلہ امامت کو لے کر اختلاف پیدا ہونے والا ہے، جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا۔ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں چیمیں گوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ اس خبر میں اختلاف ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کرے کلا سیعلمون، انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، اور ان قریب انہیں معلوم
معلوم ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا خدا بھی کہہ رہا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ عزیزان محترم غور کیا آپ نے اس میں نبی عظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون عما یتساءلون عن النبی العظیم، اس میں نبی عظیم سے کیا مراد ہے؟ آخر لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے تھے، کس چیز کے بارے میں چیمے گوئیاں کر رہے تھے؟ آخر عن النبی العظیم سے مراد کیا ہے؟ عن النبی عظیم سے مراد کیا ہے؟ ایک بہت بڑی خبر سے مراد کیا ہے؟ چلو آؤ ہم کسی سے نہیں پوچھتے ہیں سوائے رسول خدا کے، اس لیے قرآن رسول کے سینے پر نازل ہوا، لہذا ہم رسول سے ہی پوچھیں گے یا رسول اللہ معاف کیجئے گا آپ بتائیں عن النبی العظیم سے مراد کیا ہے؟ عجب نا رسول کی آواز ہے، نادان ابھی تک کہاں سو رہا تھا؟ میں نے تو 1400 سال پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا عن النبی العظیم سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ عن النبی العظیم سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ غور کیا آپ نے؟ کیا رسول جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد امت مسلمہ کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہونے والا ہے؟ جی ہاں جانتے تھے، قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبی العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس میں اختلاف ہے۔ آخر وہ بڑی خبر کون ہے کہ جس میں اتنا بڑا اختلاف ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ کلا سیعلمون، انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، اور بالتحقیق انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا، انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ جنگ صفین، جنگ صفین ہے، مولا کا ایک دشمن مولا کا سامنا کر رہا تھا۔ تفسیر مبین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے عن النبی العظیم کے عنوان سے۔ جنگ صفین ہے، مولا کا ایک دشمن اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا، اما یتساءلون عن النبی العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ راوی کہتا ہے میں نے اس دشمن پر حملہ کرنا چاہا لیکن امام نے مجھے روکا، ٹھہرو۔ امام خود آگے بڑھے، میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ راوی بیان کرتا ہے امام نے روکا اور کہا کہ میں خود جا رہا ہوں۔ امام گئے اس دشمن کے مقابلے میں، جانے کے بعد مولا نے کہا تم جس آیت کی تلاوت کر رہے ہو کیا تمہیں پتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ پوری توجہ، اس سے مراد کون ہے؟ دیکھیے آن لائن مجلس ہے اور آن لائن مجلس پڑھنا بہت ہی بڑی بات ہے، چونکہ مجمع ہوتا نہیں ہے، ہمارے پورے سامعین وہی ہوتے ہیں جو آن لائن ہوتے ہیں۔ عن النبی العظیم الذی هم فیہ مختلفون، جنگ صفین، مولا کا ایک دشمن سورہ نبا کی تلاوت کر رہا تھا، اما یتساءلون عن النبی العظیم۔ مولا گئے، جانے کے بعد راوی کہتا کہ میں دیکھ رہا تھا، مولا نے کہا جانتے ہو نبی عظیم سے مراد کیا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ مولا نے کہا نبی عظیم سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ نبی عظیم سے مراد میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ارے تم لوگوں نے غدیر میں، مولا نے اشارہ کیا، تم لوگوں نے غدیر میں مجھے اچھی طریقے سے پہچان لیا تھا، اس کے بعد منحرف ہو گئے۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، مولا نے کہا ارے تم لوگ تو وہ ہو کہ جن کو میری تلوار کے ذریعے سے نجات ملی، تم لوگ میری تلوار کے ذریعے نجات پانے والے ہو۔ تم لوگوں نے غدیر میں مجھے اچھی طریقے سے پہچان لیا تھا لیکن پھر منحرف ہو گئے۔ تم جانتے ہو عن النبی العظیم سے مراد کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ مولا نے اس کا سر قلم کرتے ہوئے کہا جا روز محشر میں تجھے پتا چل جائے گا عن النبی العظیم سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ جا محشر میں تجھے پتا چل جائے گا۔ اور خدا نے کہا کلا سیعلمون، اور انہیں ان قریب پتا چل جائے گا۔ مولا نے جملہ کہا
جا قیامت کو روز تجھے پتا چل جائے گا ان النبی العظیم سے مراد کیا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، امام کی معرفت رسول نے کہا، جس کو امام کی معرفت نہیں اس کی موت جہالت کی موت، جاہلیت کی موت۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے معرفت کا، معرفت کا لفظ۔ معرفت کا معنی کیا ہے؟ جب تک معرفت کے معنی کو واضح نہیں کر لیں گے ہمیں نتیجہ نہیں حاصل ہوگا۔ معرفت یعنی پہچان، معرفت یعنی شناخت، پہچاننا، جاننا، شناخت کرنا، یہی تو ہے معرفت کا معنی۔ مثال کے طور پہ تاکہ بات واضح ہو جائے، میرا ایک دوست ہے جس کا نام آپ کو نہیں پتا کہ میرا جو سب سے قریبی دوست ہے وہ کون ہے، نہیں پتا آپ کو، یا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا جو سب سے قریبی دوست ہے وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیا کام کرتا ہے، نہیں پتا ہے آپ کو۔ مثال کے طور پہ فرض کریں میرا ایک دوست ہے، آپ کو اس کی معرفت نہیں ہے، آپ اسے نہیں پہچانتے، آپ کو اس کی معرفت نہیں ہے، آپ نہیں جانتے وہ کہاں کا رہنے والا ہے، آپ نہیں جانتے کیا کام کرتا ہے، آپ نہیں جانتے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، آپ نہیں جانتے اس کی کتنی اولاد ہے، آپ نہیں جانتے اس کو کتنے بچے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو میرا سب سے قریبی دوست ہے اس کا نام حسین ہے، فوراً آپ کو پہلی معرفت ہو گئی۔ معرفت کیا ہوتی ہے؟ بس اسی چیز کو بیان کرنا ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا اس کا نام حسین ہے، آپ کو پہلی معرفت۔ میں نے کہا وہ دہلی کا رہنے والا ہے، آپ کو دوسری معرفت۔ میں نے کہا اس کا رنگ گندمی ہے، آپ کو تیسری معرفت۔ میں نے کہا وہ شادی شدہ ہے، چوتھی معرفت ہو گئی آپ کو۔ میں نے کہا اس کی 2 اولاد ہیں، پانچویں معرفت، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، چھٹی معرفت۔ بھائی جو کچھ میں اس کے صفات اور اوصاف کو بیان کرتا چلا جاؤں آپ کو اتنی ہی معرفت بڑھتی چلی جائے۔ غور فرمایا آپ نے، معرفت کسے کہتے ہیں؟ خدا کی معرفت کیا ہے، انبیاء کی معرفت کیا ہے، اولیاء کی معرفت کیا ہے، اوصیاء کی معرفت کیا ہے، ائمہ کی معرفت کیا ہے، معصومین کی معرفت کیا ہے؟ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت کا معنی کیا ہے؟ معرفت کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے عرض کیا فرض کریں مثال کے طور پر میرا ایک سب سے قریبی دوست ہے، آپ اسے نہیں پہچانتے، آپ اس کی معرفت نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا کہ میرا جو سب سے قریبی دوست ہے اس کا نام حسین ہے، فوراً آپ کو پہلی معرفت ہو گئی۔ میں نے کہا وہ دہلی کا رہنے والا ہے، آپ کو دوسری معرفت ہو گئی۔ میں نے کہا اس کا رنگ، اس کا کلر گندمی ہے، آپ کو تیسری معرفت ہو گئی۔ میں نے کہا وہ شادی شدہ ہے، چوتھی معرفت ہو گئی۔ میں نے کہا اس کے 2 بچے ہیں، آپ کو پانچویں معرفت ہوئی۔ میں نے کہا کہ اس شخص کو ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، چھٹی معرفت۔ جتنے اوصاف اور صفات کو میں آپ کے سامنے اپنے اس سب سے قریبی دوست کے بارے میں بیان کرتا چلا جاؤں آپ کو اسی درجے تک معرفت ہوتی چلی جائے گی، آپ کو اسی درجے تک معرفت ہوتی چلی جائے گی۔ اب جب رسول اکرم عرب میں آئے، اس گلدستہ کائنات پر تشریف لائے، اس کے بعد رسول اکرم نے دیکھا یہ عوام، یہ لوگ جو 365 خداؤں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے اس میں خدا کا نام و نشان نہیں تھا۔ عزیزان محترم غور کیا آپ نے، اس وقت کا زمانہ اتنا جاہلیت والا زمانہ تھا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں زنجیریں جھنکار رہی تھی، پاؤں میں بیڑیاں بدی ہوئی تھی، گلے میں خاردار توق تھا، لوگ جہالت کے سمندر میں غرق تھے، پانی کے بہاؤ کے خلاف تیرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ایک بت کو اٹھاتے تھے، ایک پتھر کو اٹھاتے تھے، اسے تراشتے تھے، ایک سراہی دار گردن بناتے تھے، 2 آنکھیں بناتے تھے، 2 کان بناتے تھے، 2 ہونٹ بناتے تھے، ناک بناتے، جب ایک پورے مجسمے کی شکل میں نمودار ہو جاتا تھا اسے ایک طاق پر لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اب اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے۔ ایسے عالم میں رسول اکرم آئے، آنے کے بعد رسول اکرم نے کیا دیکھا؟ یہ لوگ 365 خداؤں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی پرستش
پرستش کر رہے ہیں. رسول اکرم مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے درمیان آ کر ان تمام خداؤں کا جائزہ لے کر ان تمام خداؤں کا انکار کرتے ہوئے رسول اکرم نے خدا کی سب سے پہلی معرفت کروائی کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے درمیان, اور کہتے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلحو, کہو خدا ایک ہے فلاح پا جاؤ گے. کہو خدا ایک ہے فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. رسول اکرم نے معرفت کی سب سے پہلی منزل بیان کی. رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی خدا کی عبادت کرو, خدا کی پرستش کرو, اس کی پوجا کرو. بھائی جو 365 خداؤں کو مانتا ہو, جو 365 خداؤں کی عبادت کرتا ہو, ایک اور خدا کی عبادت کرنے میں کیا حرج تھا, مان لیتے وہ. لیکن نہیں, رسول اکرم نے کیا کہا, قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. رسول اکرم نے حرف لا کا سہارا لیا. لا عربی حرف ہے جس کا معنی ہے نہیں, انکار. رسول اکرم نے سب سے پہلے ان تمام خداؤں کا انکار کیا. رسول اکرم نے کیا کہا, پہلے ان تمام خداؤں کو انکار کرو, اس کے بعد کہو لا الہ الا اللہ, اس حقیقی خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. حرف لا معرفت خدا کا سب سے پہلا درجہ ہے. حرف لا معرفت خدا کا سب سے پہلا درجہ ہے. غور کیا جائے محترم, آپ نے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو رسول اکرم نے اپنا فریضہ پورا کیا جس لیے آئے تھے. رسول اکرم نے اس چیز کو بیان کیا, پورا اپنا فریضہ پورا کر دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے, اب پھر میں صرف لفظ معرفت پہ بحث کر رہا ہوں کہ معرفت ہے کیا. یہ تھی خدا کی معرفت. چلو ٹھیک ہے, رسول کے زمانے میں رسول موجود ہیں خدا کی معرفت کروانے کے لیے, لیکن رسول کے بعد کون معرفت کروائے گا خدا کی؟ رسول کے بعد خدا کی معرفت کون کروائے گا؟ اگر رسول نہ آتے تو مشرکین اور کفار مکہ خدا کو نہیں پہچانتے. رسول آنے کے بعد رسول نے پہچان کروائی, خدا کی معرفت کروائی, تب لوگوں کو پتا چلا. ٹھیک ہے, اب رسول کے بعد جو انسان پیدا ہو رہا ہے, جو قومیں پیدا ہو رہی ہیں, جو قبیلے آ رہے ہیں, ان کو کون بتائے گا خدا کیسا ہے, اس کے اوصاف کیا ہے, ان کے صفات کیا ہے, اس کے افعال کیا ہے؟ بھائی کون بتائے گا رسول کے بعد؟ رسول نے کیا کہا, من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے. تو رسول اکرم کے بعد امام بتائیں گے. اسی لیے امام کی معرفت ضروری ہے. یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر جو میں اشارہ کر رہا ہوں, امام کی معرفت ضروری ہے ہر انسان کے لیے. اگر انسان امام کی معرفت نہیں رکھتا تو رسول کی معرفت نہیں رکھتا, خدا کی معرفت نہیں رکھتا. خدا کی قسم وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا رسول کے بعد جسے امام کی معرفت نہ ہو. جو یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کو پہچان سکتا ہوں, اس کا دعویٰ جھوٹا ہے, اور اس کی جہالت کس درجے کی جہالت ہے ابھی میں عرض کروں گا اس چیز کو. تو رسول اکرم کے بعد وہ کون ہے کہ جو خدا کو پہچانوائے؟ بھائی رسول شہید ہو گئے, رسول کے بعد کون ہے کہ جو خدا کو پہچانوائے؟ بھائی وہی تو پہچانوائے گا کہ جو خدا کو پہچانتا ہو, ہاں, یا وہ پہچانوائے گا کہ جو مستقبل میں ماضی میں بتوں کی پوجا کر رہا تھا. رسول اکرم نے کہا کہ یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, ایمان لاؤ. تو ان لوگوں نے رسول کے ہاتھوں پر ایمان لایا, کلمہ توحید کو پڑھا, کلمہ رسالت کو پڑھا, تب کہیں جا کر وہ مسلمان ہوئے. رسول آنے کے بعد ان کو بتایا خدا ایک ہے, تب کہیں جا کر ان کو پتا چلا کہ خدا ایک ہے. کیا وہ بتائیں گے, کیا وہ خدا کی ہمیں معرفت کروائیں گے کہ جنہیں رسول نے کافر سے مسلمان کیا؟ متوجہ ہے نا آپ؟ بھائی رسول کے بعد کون بتائے گا؟ کہا وہی بتا سکتا ہے کہ جو خدا کو پہچانتا ہو.
تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ خدا کو رسول کے بعد کون پہچانتا ہے؟ چلو آؤ، نہ کسی کتاب کا سہارا لیتے ہیں، نہ کسی تاریخ کا سہارا لیتے ہیں، بلکہ خود رسول کی خدمت میں چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ، پھر سے ایک بار معاف کیجئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے آپ کے بعد وہ کون شخص ہے کہ جو ہمیں خدا کی معرفت کروائے؟ عجب نہیں، رسول آواز دے، نادان ابھی تک کہاں سو رہا تھا؟ میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا تھا، ارے خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا۔ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا۔ مزید رسول نے ارشاد فرمایا، ارے علی کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا۔ علی کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا۔ اشارہ کرتا ہوں میں، اگر علی کو پہچاننا ہو تو خدا کو پہچاننا پڑے گا، خدا کے کلام کو پہچاننا پڑے گا۔ اس لیے خدا نے 300 آیتیں قرآن میں علی کی شان میں نازل کی ہیں۔ بھائی دو راستے ہیں علی کو پہچاننے کے، یا تو آپ علی کو پہچان کر خدا کو پہچانیں، یا جو اہل بیت کو چھوڑ دیے ہیں، اہل بیت کا دامن جنہوں نے چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے کہا ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ بھائی جب تمہارے لیے قرآن کافی ہے، 300 آیتیں قرآن میں علی کی شان میں نازل کی ہیں خداوند عالم نے، تو ان آیتوں کے ذریعے سے کم علی کو پہچان لو۔ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ امام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے رسول نے اس حدیث میں بیان کر دیا، جب تک انسان امام کو نہیں پہچانے گا اس وقت تک خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا رسول نے پہچانا یا علی نے پہچانا، حسن نے پہچانا، حسین نے پہچانا، ائمہ نے پہچانا، معصومین نے پہچانا۔ تو رسول کے بعد یہ کون بتائے کہ خدا کے اوصاف کیا ہیں، خدا کے صفات کیا ہیں، خدا کے افعال کیا ہیں؟ علی بتائیں گے، چونکہ رسول نے کہا ہے۔ تو جب تک انسان علی کو نہیں پہچانے گا اس وقت تک خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آئیے آخری چیز، 3 چیزوں کو بیان کرنا تھا مجھے۔ اس حدیث میں جو لفظ معرفت استعمال ہوا ہے اور لفظ جاہلیت جو استعمال ہوا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ غور فرما رہے ہیں نا آپ؟ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ معرفت انسان بہت چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ انسان معرفت بہت چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، جس میں سے ایک علم بھی ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان معرفت حاصل کرتا ہے، خدا کی معرفت۔ اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ علی کی معرفت کو حاصل کرے، خدا کی معرفت۔ میں نے کہا علم کے ذریعے سے انسان معرفت حاصل کرتا ہے، بہت سے ذریعے، ایک ذریعہ علم ہے۔ بہت جلدی وقت نہیں ہے میرے پاس۔ علم کیا ہے؟ علم کہاں پیدا ہوتا ہے؟ علم کی حقیقت کیا ہے؟ کہا علم یعنی کہ جو چیزیں انسان کے عقل میں آ جائیں اسے علم کہا جاتا ہے۔ اور انسان 5 چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، جسے حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ 5 چیزوں کے ذریعے سے، آنکھ ہے، آنکھ سے دیکھ کر انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ناک ہے، ناک کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے کسی چیز کو سونکھ کر۔ زبان سے انسان چکھ کر علم حاصل کرتا ہے، کان سے سن کر علم حاصل کرتا ہے، اور ہاتھ سے مس کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ سامنے کپڑا رکھا ہوا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں یہ کس کوالٹی کا کپڑا ہے، آپ نے ہاتھ میں لیا، فوراً آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے۔ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، ذائقہ نہیں پتہ چل رہا ہے آپ نے ذرا سا اٹھایا، اپنی زبان پر رکھا، آپ کو ذائقہ پتہ چل گیا، اور اس کی خبر کہاں عقل تک گئی، آپ کو ایک علم پیدا ہو گیا۔ زبان سے کسی چیز کو آپ نے سن کر علم حاصل کر لیا، کان سے کسی چیز کو سن کر آپ نے علم حاصل کر لیا۔ پردے کے پیچھے چند افراد بول رہے تھے، آپ نہیں پہچان، آپ نے جیسے ہی آواز سنی آپ نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں فلاں صاحب پردے کے پیچھے موجود ہیں۔ آنکھ کے ذریعے سے 2 فرد آ رہے ہیں، 2 انسان آ رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کر لیا ان میں سے ایک میرا بچہ ہے، ایک فلاں کا بچہ ہے۔ آنکھ کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ عقل میں جا رہی ہیں۔ جیسے ہی عقل میں جا رہی ہیں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ آپ کے علم جو ہے آپ کی عقل میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کی عقل میں جا رہی ہیں۔ اب غور کیجئے گا، یہاں سے علم کیا ہے؟ معرفت کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ 5 چیزوں کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔
آنکھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ کہاں جاتا ہے، کس مقام پہ علم پیدا ہوتا ہے؟ کہاں؟ انسانوں کی عقل میں۔ اب انسان کے عقل میں جتنا علم ہوگا انسان اتنا ہی غور کرے گا، انسان اتنا ہی فکر کرے گا، انسان اتنا ہی تفکر کرے گا، انسان اتنا ہی تعقل کرے گا، انسان اتنا ہی تدبر کرے گا۔ علم کہاں پیدا ہوتا ہے؟ انسانوں کی عقل میں۔ انسان کی عقل میں جتنا علم ہوگا انسان اتنا ہی غور کرے گا، انسان اتنا ہی فکر کرے گا، اور انسانوں کی فکریں جس مقام پر ختم ہو جائیں وہاں سے علی کی فکر کا آغاز ہوتا ہے۔ انسانوں کی فکریں جس مقام پر قابض ہو جائیں، جس مقام پر ٹھہر جائیں، رک جائیں، وہاں سے علی ابن ابی طالب کی فکر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہے معرفت۔ انسانوں کے عقل میں جتنا علم ہوگا انسان اتنی ہی معرفت حاصل کرے گا۔ آخری بات، اس حدیث میں لفظ جاہلیت کو رسول اکرم نے بیان کیا ہے۔ مات میتتن جاہلیہ، کہ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ وہ کون شخص ہے کہ جو جاہل تو ہے لیکن قابل معرفت ہے، قابل ہدایت ہے، وہ امام کو پہچان سکتا ہے؟ اور وہ کون سی کنڈیشن کا جاہل ہے کہ جو کبھی بھی امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، جس کی طرف رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اشارہ کیا، ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے، کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ جاہل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو قابل ہدایت ہدایت پا سکتا ہے، ایک جاہل وہ ہے کہ جو کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک جاہل کا نام ہے جہل بسیط، اور ایک جاہل کا نام ہے جہل مرکب۔ جہالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جہل بسیط، اور یہ جہالت علم کے مقابلے میں آتی ہے۔ علم کیا ہے؟ کسی شے کے اندر، عقل کے اندر ملکہ کا ہونا۔ جہالت کیا ہے؟ عدم ملکہ، یعنی علم کا نہ ہونا، یہ جہالت ہے۔ یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جہل بسیط اور دوسرا جہل مرکب۔ جہل بسیط کیا ہے؟ اسے علماء نے تعریف کی ہے کتابوں میں کہ وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ اور فرمایا آپ نے، جہل بسیط کیا ہے؟ کہ ایک انسان ہے کسی ایک مسئلے سے جاہل ہے، مسئلہ امامت، ٹھیک ہے، وہ نہیں جانتا کہ امام کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، وہ نہیں جانتا امام کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، لیکن وہ اپنی جہالت سے آگاہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ میں جانتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کا جواب مجھے نہیں پتا، نہیں معلوم، میں اپنی جہالت سے آگاہ ہوں، مجھے اپنی جہالت کا علم ہے۔ آپ نے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا کہ مولانا اس مسئلے کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ میں نے اقرار کیا نا اپنی جہالت کا کہ مجھے نہیں پتا، میں اس جہالت سے آگاہ ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک مسئلہ مجھے نہ پتا ہو، اس کے بعد بھی حجت بازی کروں، تو یہ ہے جہل مرکب، بہت ہی بدترین قسم کی جہالت ہے، بہت قبیح جہالت ہے۔ یہ جہالت جہل مرکب جسے کہا جاتا ہے، ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہوتی ہے کہ جس میں اگر انسان پھنس جائے تو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ یہ دیمک کی طرح ہوتی ہے کہ جو انسان جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی امام کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اب دو جہالتیں ہیں، دو جہالتیں۔ پہلی جہالت کیا ہے؟ پہلی جہالت یہ ہے کہ وہ انسان ایک مسئلے کو نہیں جانتا، دوسری جہالت یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، وہ اپنی جہالت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ ایک ہی راستہ ہدایت پانے کا، اپنے دعوے کو منقطع کرے، اپنے دعوے کو توڑ دے۔ جب تک وہ اپنی جہالت کو نہیں توڑے گا اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتا۔ میں نے کہا
جو جہل بسیط ہوتا ہے، جہل بسیط کا جو شکار ہوتا ہے، اس کے پاس ایک جہالت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا. لیکن جو جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے اس کے پاس دو جہالتیں ہوتی ہیں. وہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ اپنی جہالت سے آگاہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی جہالت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے. اب آئیے، کربلا کے میدان میں دو جہالتیں موجود ہیں، دو انسان موجود ہیں، اور کربلا کے میدان میں ایک امامت کھڑی ہوئی ہے اور اس امامت کے سامنے دو دو جہالتیں ہیں. ایک جہالت کا نام جہل بسیط ہے جس کا نام جناب حور ہے، دوسری جہالت جہل مرکب ہے جس کا نام شمر ملعون ہے. جناب حور کے پاس صرف ایک جہالت تھی، وہ امام معصوم کو نہیں پہچانتا تھا، امام حسین کو نہیں پہچانتا تھا. شب عاشور جناب حور کی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے رخ مبارک پر پہنچی، جب فوراً عجبنا رسول کا وہ جملہ یاد آ گیا ہوگا، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. جیسے ہی یہ جملہ جناب حور کے ذہن میں آیا، حور نے حسین کے چراغ یعنی ہدایت کے چراغ کو اپنے دل میں جلا کر جہل بسیط کے چراغ کو بجھایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حور سے حور علیہ السلام بن گیا. اب آج 1400 سال گزر گئے، جب بھی حسینیت کا تذکرہ ہوتا ہے کربلا والا کو یاد کیا جاتا ہے، حور کے فضائل پڑھے جاتے ہیں. صرف ایک جہالت تھی، جناب حور اپنی جہالت سے آگاہ تھے کہ میں حق پر نہیں ہوں، میں باطل پر ہوں. لیکن اسی کے مد مقابلے میں شمر ملعون تھا، اس کے پاس دو دو جہالتیں تھیں. جہل مرکب کا شکار تھا، ایک مکڑی کے جالے میں پھنسا ہوا تھا جس میں سے اسے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا. ایک تو جہالت یہ ہے کہ وہ حق سے آگاہ نہیں تھا، باطل سے حق سے آگاہ نہیں تھا، حق سے امامت کو نہیں پہچانتا تھا. اس کی جہالت یہ تھی کہ وہ امامت کو نہیں پہچانتا تھا، امام معصوم امام کو نہیں مانتا تھا. اور اس کی جہالت، دوسری جہالت یہ تھی کہ وہ اپنی جہالت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، اپنی جہالت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی خود جہالت میں پھنسا ہوا انسان جب اپنی جہالت میں پھنسا ہوتا ہے تو جب جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں بنتا ہے تو انسان یا تو شمر بنتا ہے یا یزید بنتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے شمر کی طرح، یزید کی طرح جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے. یہ اتنی بری جہالت ہوتی ہے، اتنی بری جہالت ہوتی ہے کہ جو انسان اس جہالت میں پھنس جائے اس میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. اللہ اکبر. میں آپ کو کربلا کے میدان میں لے آیا، بس آن لائن مجلس سے دو فکر مصائب کے پیش کروں گا بہت ہی آرام سے. ایک طرف امامت کھڑی ہوئی ہے، دوسری طرف شمر ملعون کہ جو جہل مرکب کا شکار ہے. جہل مرکب اتنی بدترین جہالت ہوتی ہے کہ انسان کو امامت کا گلا کاٹنے پر مجبور کر دیتی ہے. اللہ اکبر. جہل مرکب اتنی بری جہالت ہوتی ہے کہ جو حسین کے گلے پر چھری چلانے پر مجبور کر دیتی ہے. جہل مرکب اتنی بری جہالت ہوتی ہے کہ جو خیام حسینی میں آگ لگانے پر مجبور کر دیتی ہے. جہل مرکب اتنی بری جہالت ہوتی ہے کہ جو آل رسول کے رداؤں کو چھیننے کے لیے مجبور کر دیتی ہے. جہل مرکب اتنی بری جہالت ہوتی ہے کہ جو بیمار امام سید سجاد کے زخمی پشت پر تازیانہ مارنے پر مجبور کر دیتی ہے. جہل مرکب اتنی بری جہالت ہوتی ہے کہ جو سکینہ کے ننھے ننھے رخسار پر تماچے مارنے پر مجبور کر دیتی ہے، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھیننے پر مجبور کر دیتی ہے. اللہ اکبر. دشمنان جہل مرکب کا شکار تھے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے آل رسول کو برہنہ کیا. ہاں عزاداروں، یہی رسول کی نواسیاں ہیں کہ جو ننگے سر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی طرف چلی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرات سے گزارش ہے
کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ناصر رضا منیم جی نے مرحوم حاجی جعفر حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ